آپ سے گزارش ہے کہ حدیثوں کو مکمل سنیے گا، کیونکہ یہ نیک کام آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گا۔ ہم 2 یا 3 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم صرف 10 منٹ اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے؟ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 225۔ اس حدیث پر کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے آخر میں اس کے فوائد و مسائل ضرور سن لیجئے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں خود کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں۔ آپ کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر گھوڑے پر پہنچے جو ایک دیوار کی پشت پر تھا، اور آپ وہاں اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ پھر پیشاب کیا، میں آپ کے قریب سے ہٹ گیا، آپ نے اشارے سے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تاکہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ فوائد و مسائل۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تو بہت دور تشریف لے جاتے اور آپ کو کوئی دیکھ نہ سکتا تھا۔ براز پاخانے کے لیے چونکہ 2 طرفہ پردے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پیشاب میں ایک طرف کی آڑ کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا براز کی طرح دور جانے کے اہتمام کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگوں کی موجودگی میں بلکہ کسی کو پردے کی غرض سے پاس کھڑا کر کے بھی یہ حاجت پوری کی جا سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی مقصد کے لیے یہ عنوان قائم کیا ہے اور حدیث حذیفہ کو دوبارہ پیش کیا ہے۔ عرب کے ہاں بول و براز کے وقت بے حجابی عام تھی، اس کا تعلق اسلامی تہذیب سے نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تہذیب کو بائیں الفاظ واضح فرمایا ہے، وہ شخص اس طرح قضائے حاجت کے لیے نہ نکلے کہ اس وقت ایک دوسرے کے سامنے اپنا سطر کھولیں اور آپس میں باتیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حذیفہ کو اپنے قریب بلانا اشارے سے تھا، زبان سے بول کر نہیں بلایا تھا، اور روایت بخاری کے پیش نظر صحیح مسلم کے الفاظ کو اشارہ غیر لفظیہ پر محمول کریں گے، لہٰذا اس حدیث سے حالت بول میں جواز کلام پر استدلال درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ آپ پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ آئیے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے سب مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آئیے اللہ سے مغفرت، رحم اور رزق مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری مغفرت کی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارحمنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر رحم کیا۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں رزق دینے کا فیصلہ کیا۔